اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ تاریخ غدیر کے صحیح تحقیق ریسرچ، واقع غدیر کے صحیح پہچان حاصل کرنے کا ایک راستہ اس عظیم واقعے کے تاریخی حوالے سے صحیح ریسرچ اور تحقیق ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ غدیر کے دن کون سے واقعات اور حادثات رونما ہوئے، ظاہر ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیا، دشمنوں اور مخالفوں نے کس قسم کا رویہ اختیار کیا، تاکہ غدیر کی حقیقت واضح اور روشن ہو جائے، کھل جائے۔ اگر غدیر کا دن صرف اعلان ولایت کے لیے تھا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، بات اور عمل کو بھی اسی حساب سے صرف ابلاغ اور پیغام تک محدود ہونا چاہیے کہ صرف پہنچا دیا، میسج دے دیا، ختم ہونا چاہیے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو جمع کرتے اور حضرت علی ابن ابی طالب کے لیاقت اور صلاحیت اور ان کا مقام، ان کا اسٹیٹس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے، بتاتے، پھر کچھ اخلاقی نصیحتوں کے ساتھ لوگوں کے لیے دعا فرماتے اور خدا کی امان دے دیتے اور خدا حافظ کر لیتے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے آج سے پہلے بعثت کے آغاز سے لے کر غدیر تک بارہا، بعثت کے شروع سے لے کر غدیر تک پیغمبر اسلام نے بار بار اسی طرح سے کیا، بلایا، مولا کائنات کے فضائل و کمالات بیان کیے اور نصیحت اور پیغام دیا اور اس کے بعد خدا حافظ کر لیا۔ اس کے بعد ہر شہر اور دیار سے آئے ہوئے مسلمان اپنے وطن لوٹ جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو مکہ کے عظیم اجتماع میں حج کے وقت بھی انجام دے چکے تھے۔ عرفات اور منی کے مجمع میں بھی یہ کام کیا جا سکتا تھا، وہیں بلا کے جب عرفات اور منی میں جمع تھے تو وہیں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کر دیتے۔ لیکن غدیر کی تاریخی مطالعہ کے بعد، پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ نظریہ سامنے آئے گا کہ غدیر کی داستان کچھ اور ہے۔ اعمال حج اختتام یعنی ختم ہو گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے موقع پر شوق دیدار میں ساری دنیا کے اسلامی ممالک سے آئے ہوئے مسلمان اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداع کر رہے ہیں۔ یہ عظیم اجتماع موجیں مارتے ہوئے سیلاب کے مانند شہر مکہ سے خارج ہوتا ہے اور غدیر خم کے مقام پر جہاں ہر شہر اور دیار سے آئے ہوئے مسلمان ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنی اپنی راہ لینا چاہتے تھے، یکا یک اتفاقاً اچانک فرشتے وحی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو کر ایک بہت اہم مطلب کے درخواست کرتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ اسے آپ کریے۔ مسئلہ اس قدر گمبھیر ہے اور اہم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام امت میں اختلاف پیدا ہونے سے ڈر رہے ہیں اور جنگ کی حالت میں پیدا ہو جانے سے گھبرا رہے ہیں۔ 3 مرتبہ فرشتے وحی آتا رہا، لوٹ جاتا رہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور اس کام کے انجام دینے سے اجتناب کر رہے ہیں، رک رہے ہیں، بچ رہے ہیں۔ تینوں بار حضرت جبریل سے خواہش کرتے ہیں کہ خداوند عالم ان کو اس آخری وظیفے کو انجام دینے سے معاف رکھے۔ وحی الہی کی مسلسل آ رہی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ اگر آج آپ نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو گویا تم نے اپنی رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام کو تسلی بھی دی گئی، تشفی بھی دی گئی، پریشان نہ ہوئیے،
خدا آپ کی حفاظت کرے گا، کفار و منافقین کو رسوا اور ذلیل کرے گا، اور تمہیں خدا کی پرواہ کرنی چاہیے، خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور یقیناً اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم کی طرف سے یہ تسلی ملی تو آپ نے یہ حکم صادر فرمایا کہ سب لوگ غدیر خم کی سرزمین پر ٹھہر جائیں۔ جو لوگ غدیر کے مقام سے آگے چلے گئے تھے ان کو پلٹ آنے کے لیے کہا گیا، اور جو لوگ ابھی تک اس مقام پر نہیں پہنچے تھے ان کے پہنچ جانے کا انتظار کیا۔ جب تمام اسلامی ملک سے آئے ہوئے سارے مسلمان غدیر خم کے میدان میں جمع ہو گئے تو حکم فرمایا کہ اونٹوں کی کجاویں، اونٹوں کے اوپر جس کے اوپر بیٹھتے تھے، جو حفاظت کرتا تھا گرنے سے، سامان رکھانے کے لیے ضرورت پڑتی تھی، اونٹوں کے کجاووں کے ذریعے ایک بلند جگہ ممبر تیار کیا جائے۔ اس بلند مقام پر کھڑے ہو کر پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے بعد اہم مسئلے کو ذکر کیا اور اپنے فرشتے وحی کے درمیان واقع ہونے والی ماجرا اور گفتگو کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے فرشتوں کو منع کرتا رہا، فرشتے یہ کہتے رہے۔ اس کے بعد حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور ان کے اولاد میں سے 11 فرزندوں کی تا قیامت قائم رہنے والی امامت اور ولایت کا اعلان فرمایا اور ان کا تعارف کروایا۔ پھر عملی طور پہ خود حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کی، اور اس کے بعد بیعت عام عمومی کا فرمان جاری کیا، جنرل بیعت کی، جس کی وجہ سے تمام مرد اور عورت دوسرے دن تک اس مقام پر ٹھہرے رہے، حضرت علی بن ابی طالب کی بیعت کرتے رہے۔ اگر روز غدیر صرف ولایت کا پیغام پہنچانے کے لیے ہوتا تو اتنے سارے انتظامات کیوں کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے جنرل بیعت بھی کیوں کرائی؟ دلچسپ اور دل کھینچنے والی بات تو یہ ہے کہ مخالفین کے کلمات اور جملے، ان کے سنٹینس بھی یہ حقیقت واضح اور روشن ہوتی ہے کہ خواہ وہ لوگ جو 10 بشمشیر تھے جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی، یا وہ لوگ جنہوں نے خیمہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر توہین آمیز الفاظ کیے، کیا تم یہ کام جو اپنی رسالت کے اختتام پہ کیا ہے خداوند عالم کے حکم سے کیا ہے؟ رسول کے خیمے پر آ کے ایک توہین کر کے یہ کہتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں خدا کے حکم سے میں نے انجام دیا۔ تو اس مخالف دشمن نے کہا کہ جو لوگ روز غدیر سے غافل ہیں اور ان کے تمام شیطانی آرزویں مٹی میں مل رہی تھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے توہین جملے استعمال کرتے ہوئے مخاطب ہوئے کہا کہ تم نے ہم سے کیا کہا کہ بت پرستی چھوڑ دو، ہم نے بت پرستی چھوڑ دیا۔ تم نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی۔ تم نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا۔ تم نے کہا خمس زکوٰۃ دو، ہم نے ادا کی۔ تم نے کہا حج پر جاؤ، ہم آ گئے۔ اب یہ کون سا حکم ہے کہ جو تم صادر کر رہے ہو، آرڈر دے رہے ہو، اور ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے داماد کی بیعت کر لیں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا امیر المؤمنین کی ولایت کے اعلان اور غدیر خم کے جنرل بیعت کی تشکیل پانے کی شروع ہی میں مخالفین کی عہد شکنی اور منافقت سے آگاہ تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ کتنے لوگ اپوزیشن میں کھڑے ہوں گے، منافق کیسے مخالفت کریں گے۔ جب حارث ابن نعمان نے مخالفت کی اور کہا کہ اے خدا، اگر یہ حق ہے تو ولایت علی کا اعلان تیری طرف سے ہوا ہے، تو مجھ پر آسمان سے ایک پتھر نازل ہو جو میری زندگی کا خاتمہ کر دے۔ اور فوراً خدا کا عذاب نازل ہوا اور آسمان سے ایک پتھر آیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس معنی خیز نگاہ سے حضرت امیر المؤمنین کی طرف دیکھا اور فرمایا، أتظن يا أبا الحسن أن هذا الرجل وحدك والله ما هو إلا طليعة قوم لا يلبثون ولا يكشفوا عن وجوههم أقنة عندما تلوح لها الفرصة۔ اے ابو الحسن، آیا آپ یہ گمان کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ غدیر کی مخالفت میں یہ آدمی اکیلا ہے؟ خدا کی قسم، یہ پیش قدم ہے، یہ پہلا فرد آگے ہے۔ ایک قوم کا اسی ابھی تک ان کے چہرے سے نقاب نہیں اتری ہے، اور جس وقت بھی موقع ملا وہ اپنی مخالفت ظاہر کریں گے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ بنت رسول میں خداوند عالم اور اس کے رسول کے حکم کو انجام دیتا ہوں،
اور خدا پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہوں، وہ بہترین مددگار ہے۔ حارث ابن نعمان فہری نامی ایک شخص جو امیر المؤمنین کے دشمنی دل میں لیے ہوئے تھا، اونٹ پر سوار آگے بڑھا اور کہا، اے محمد، تم نے ہمیں ایک خدا کا حکم دیا، ہم نے قبول کیا، اپنی نبوت کا ذکر کیا، ہم نے مان لیا، اور ہم نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہم نے قبول کر لی۔ تم نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، زکوٰۃ اور روزہ اور حج جہاد کا حکم دیا، ہم نے اطاعت کی۔ اب تم اپنے چچا زاد بھائی کو ہمارا امیر بنا رہے ہو، ہمیں معلوم نہیں کہ خدا کی طرف سے ہے یا اپنے ارادے اور سوچ کی پیداوار ہے آپ۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اس خدا کے قسم جس کے سوا کوئی خدا نہیں، یہ حکم اس خدا ہی کی طرف سے ہے، اور میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ حارث یہ جواب سن کر غضبناک ہو گیا اور اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھا کر، اے خدا، اگر کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے بارے میں کہا ہے، تیری طرف سے کہا ہے، تیرے حکم سے کہا ہے، تو آسمان سے ایک پتھر مجھ پر آئے اور مجھے ہلاک کر دے۔ ابھی حارث نعمان کی یہ بات ختم نہ ہو پائی تھی کہ آسمان سے ایک پتھر گرا اور اس کو ہلاک کر گیا، اور اس وقت سورہ مبارکہ معارج کی آیت نمبر 2 نازل ہوئی، سال سائل بعذاب الواقع للکافرین لیس لہ دافع۔ ایک مانگنے والے کافر نے عذاب مانگا اور جس کو کوئی ٹال نہ سکا۔ یہ تقریباً ہمارے پاس جو ابھی کتاب ہے وہ 29 ہے، جس میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ اب ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا غدیر امام کی ولایت کا دن ہے؟ ایک تنگ نظر واقع غدیر میں تحقیق کی ضرورت، اہل بیت کی مظلومیت کے اسباب۔ دو لفظ میں آگے بڑھ جاؤں۔ ایک اور تنگ نظری واقع غدیر کی جانب توجہ کی ایک اور وجہ، بعض لوگ اسے سطحی عقیدے جنہیں ہمیں غدیر کے بارے میں کہا غدیر کا دن امیر المؤمنین کی ولایت کا دن ہے، انہوں نے روز غدیر صرف حضرت علی کی ولایت کے لیے مخصوص کیا، واقع غدیر کے باقی سارے پہلو پر کچھ بیان نہیں کیا۔ یہ درست ہے کہ غدیر کے دن حضرت امیر المؤمنین کی ولایت کا پیغام پہنچایا گیا، اور ایک لحاظ سے غدیر کا دن امام علی کی ولایت کا دن ہے۔ روز غدیر امامت کے معین کرنے کا دن ہے، لیکن اس واقعے کے اور بھی بہت سارے ٹارگٹ اور ہدف اور مقصد اور ایم تھے جو اس دن ایک حقیقت کی صورت میں وجود میں آ گئے، اور جن کے بارے میں بہت ہی کم بیان کیا گیا اور بہت کم ہی توجہ دلائی گئی۔ واقع غدیر میں تحقیق کی ضرورت ہے، ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ واقع غدیر صرف اعتقاد اور محدود تک نہیں ہے، بیان نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ دیکھا جانا چاہیے کہ اس عظیم واقعے کے موجد یعنی بنانے والے، ایجاد کرنے والے رسول خدا نے اس دن کیا فرمایا اور کیا کام انجام دیا، لوگوں کے جنرل بیعت کو کس حد تک وسعت دی، پھیلایا، آیا صرف امام علی کا تعارف کرایا، آیا صرف امام علی کی بیعت طلب کی۔ ہم خطبہ غدیر کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ پیغمبر اسلام نے اس دن تمام گفتگو کے تحقیق کی نگاہوں سے کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں موجود اہم نکات کی طرف ہماری توجہ دلائی، اور خطبہ غدیر آپ پڑھیں اور یقیناً جو ہے وہ خطبہ غدیر میں تمام چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ہمارے جتنے بھی زیادہ تر یعنی 50% جو ہے وہ خطبہ غدیر میں انشاءاللہ سوالات ہوں گے، باقی سب چٹ پٹ تھوڑے بہت، اور یہ بالکل سوالات بالکل باریک بینی سے یا روایتوں سے نہیں ہوں گے، بالکل جنرل عام فہم، بالکل سامنے کی جو باتیں ہوں گی وہی سوال ہوں گے انشاءاللہ۔ اہل بیت کی مظلومیت کے اسباب کیا تھے؟ کیوں اتنے مظلوم تھے؟ اگرچہ مخالفین، منافقین رسول خدا کے زمانے میں باوجود فکری اور سیاسی پروپگنڈے کر کے مسلمانوں کے درمیان کامیابی حاصل نہ کر سکے تاکہ اپنی سازشوں کو عملی جامہ پہنا سکیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو بھی سازش کر سکتے تھے، جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا احد میں حضرت حمزہ کی مزار پر عزاداری میں مشغول تھیں، تو آپ سے سوال کیا گیا کہ لوگ آپ کے اور علی کے خلاف کیوں ہو گئے، اور آپ کے مسلم حق کو کیوں غصب کر لیا گیا؟ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا،
احقاد بدریت و ترا احدیت وکان علیہ قلوب النفاق مکتمنۃ لامکان الوراشۃ فالأمہ استحبت وعمر علصت علینا شایت الآثار۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ جب غدیر میں اعلان ہو گیا تھا تو آپ کے اوپر ایسا ظلم کیوں کیا گیا اور آپ کے گھر پہ آگ لکڑی اور علی کے گردن میں رسی کیوں باندھی گئی، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں یہ سارا کینہ، حسد، جلسی جنگ بدر، جنگ احد کا انتقام اور بدلہ تھا جو منافقوں کے دلوں میں پوشیدہ تھے اور چھپا تھا، اور جس دن سے انہوں نے حکومت پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، اپنے دلوں میں موجودہ کینہ اور حسد کی آگ ہم پر برسانا شروع کر دیا، انہوں نے اس کے بعد سے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو امامت اور رہبریت کی فرصت مہلت نہ دی۔ حضرت علی بن ابی طالب کی 5 سالہ دور حکومت کو تقریباً 3.5 سال یا 4 سال دور حکومت کو 3 جنگوں کے اوپر ڈھکیل دیا، خاک و خون میں ملا دیا اور تاریخ اول مظلوم کے دل کا خون کر دیا۔ علی تاریخ کے پہلے اول مظلوم ہیں، جیسا کہ خود امیر المومنین نے فرمایا اما واللہ ان کنت لفی ساقتها حتی تولت بحذافیرها۔ لمبا خطبہ امیر المؤمنین نے دیا، اس کے بعد اشعار پڑھے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے کہا آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی قسم اس صورتحال کے تبدیل کرنے والوں میں شامل تھا، یہاں تک کہ حالات مکمل طور پہ تبدیل ہو گئے اور میں نہ کمزور ہوا اور نہ خوف زدہ ہوا۔ آج بھی میرا یہ سفر ویسے ہی مقاصد کے لیے ہے اور میں باطل کے شکم کو چاک کر کے اور اس کے پہلو سے وہ حق نکال لوں گا جسے اس نے مظالم کے تہوں میں چھپا دیا ہے۔ میرا قریش سے کیا تعلق، میں نے کل ان سے کفر کی بنا پر جہاد کیا اور آج فتنہ اور گمراہی کی بنا پر جہاد کروں گا۔ میں ان کا پرانا اور مد مقابل ہوں اور آج بھی ان کے مد مقابل تیار ہوں۔ خدا کی قسم قریش کو ہم سے کوئی عداوت نہیں ہے مگر یہ کہ پروردگار نے ہمیں منتخب اور چن لیا اور ہم نے ان کو اپنی جماعت میں داخل کرنا چاہا لیکن انہوں نے اپنی اکڑ دکھائی۔ ان کے بعد جلا اور صفات اور حکومت طلبگار بنی امیہ نے، پھر ان کے بعد بنی عباس نے جو بھی ظلم کرنا چاہا کیا، تمام ائمہ معصومین کو یا زہر یا تلوار کے ذریعے شہید کیا۔ یہ وہ سمجھتے تھے کہ طاقت اور تلوار ان کے پاس ہے اس لیے حاکم ہیں، لیکن یہ ان کے خیال ہے کہ وہ مسلمانوں کے دلوں کو نہ جیت سکے اور اہل بیت کا وجود دنیا میں موجود ہے اور اسے مٹا نہ سکے۔ یہ کس کا صلہ ہے؟ یہ غدیر کا صلہ ہے۔ غدیر میں اسی لیے اہتمام کیا تھا کچھ بھی کر لو، کیسے بھی کر لو، قیامت تک یہ اہل بیت کا سلسلہ، امامت کا سلسلہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ ایک مقصد۔ اولاد رسول کے پاس پاک و اطہار کے خون کی برکت سے خداوند عالم نے دین کو کامل کر لیا، مکمل کر لیا، باقی رکھ دیا۔ اس دین سے خوش ہو گئے۔ خون شہیدائیں رائگاں نہیں جاتا، جب تک خون باقی اس کی برکت بھی باقی ہے۔ حجت الوداع اور غدیر کے موقع پر پیغمبر اسلام کا خطبہ، اسے ہمیں بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا چاہیے۔ اول یہ کہ معرفت اللہ الحمدللہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد وجل فی سلطان وعظم فی ارادت واحاط بكل شیء علم وهو فی مکانہ وقہر جماع خلق بقدرت وبرہان وحمیدا لم یظل محمودا لا یظل مجیدا لا یظل مبتدعا معیدا وکل امر الیہ یعود۔ اللہ اکبر، بہت عظیم خطبہ آپ نے دیا۔ باری المسروقات وداعی المدحورات وجبار العارضین والسماوات وقدوس سبون رب الملائکۃ والروح متفضل علی جمیع بنبرات متفضل علی جمیع من انشات یلحظ کل عین والعین وتراہ کریم حلیم غبات القد وسع کل شیء رحمہ ومن عدم بنعمت ولا يعجل بانتقاء ولا يبادل علیہ۔
عظیم الشان خطبہ پیغمبر اسلام نے دیا، اور اس طریقے سے خطبہ دیا، اور خطبے کا ترجمہ بغور آپ سماعت فرمائے اور سنیں۔ خدا کی پہچان کس طرح سے کرائی، معرفت کرائی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریف اس خدا کے لیے مخصوص ہے جو اپنی وحدانیت میں بلند، یکتائی میں اکیلا، اپنی سلطنت اور قدرت میں بالا تر، اور اس کی قدرت کے ستون محکم اور استوار ہیں۔ اس کا علم ہر چیز کو شامل ہے اور ہر جگہ موجود ہے، اور ہر موجود پر اپنی قدرت اور حجت کے ساتھ حاوی ہے۔ وہ ہمیشہ سے عظیم ہے اور ہمیشہ صاحب اور لائق تعریف ہے۔ وہ بلندیوں کا وجود بخشنے والا ہے اور زمین کے فرش کو بچھانے والا ہے۔ زمین اور آسمان کا حاکم، پاک و مقدس وہی روح اور فرشتوں کا پروردگار ہے۔ اس کی بخشش اور عطا ہر موجود کو شامل ہے اور سب کے لیے فرمان اور وسیع ہے۔ تمام دیکھنے والوں کو دیکھتا ہے اور کوئی آنکھ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ایسا بخشنے والا اور غفور ہے جس کی رحمت کا سایہ سب کے سروں پر ہے، اور جس نے سب پر اپنی عطائے نعمت کے سبب احسان کیا۔ گناہگاروں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا اور مستحقین کو عذاب دینے میں جلدی سے کام نہیں لیتا۔ خدا ہر شے پر احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہے، قبضے میں کیے ہوئے ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، اس کا مثل کوئی نہیں ہے۔ اس نے ہر لا وجود شے کو بھی وجود بخشا، جو کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ خدا نے بنایا۔ وہ خدا جس کی حکومت عدالت پر کھڑی ہوئی ہے، ٹکی ہوئی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ صاحب قدرت ہے اور دانا ہے اور عقل کو پیدا کرنے والا ہے۔ آنکھوں کے بصارت سے بالا تر ہے، آنکھوں کی روشنی سے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن وہ ہر شے کو دیکھتا ہے۔ وہ مہربان ہے، وہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ کوئی بھی اس کی حقیقی صفات کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، اس کے ظاہر اور باطن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر ان چیزوں کے ساتھ جو اس نے اپنی شناخت کے لیے خود بیان فرمائی ہے، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا خدا ہے جس کا نور پاکیزگی نے زمانے کو پر کر دیا، اور اس کا نور ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ اس کا حکم بغیر کسی مشورے کے جاری ہوتا ہے، اور موجودات کی خلقت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ جو پیدا کیا اس میں کوئی پارٹنر نہیں ہے، اور اس کی تدبیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور اس نے بغیر کسی نمونے کے اشیاء کو صورت بخشی اور دوسروں کی مدد کے بغیر خلق کیا، اور جس چیز کو بھی اس نے چاہا خلق کر دیا اور ظاہر کر دیا۔ وہ ایسا خدا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی مثال نہیں ہے، اس کا ہم کف نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ دوسرا نہیں ہے۔ اس کے بنائی ہوئی ہر شے مستحکم مضبوط ہے، خوبصورتی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ ایسا عادل خدا ہے جو ستم نہیں کرتا۔ وہ ایسا صاحب کرامت ہے، ہر چیز کی بازگت اس کی جانب ہے۔ یعنی ولایت علی بیان کر رہے ہیں، پہلے فضائل الہی معرفت خدا بند عالم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لہذا جو بھی ولایت علی ابن نبی رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم معرفت خدا، معرفت رسول، معرفت دین، معرفت اہل بیت رکھے اور احکام شریعت پر عمل کرے، تب تو ولایت کا حق ہے۔ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کربلا تک سب ولایت علی ولی اللہ پر ہے، یقیناً ہے۔ اس اعتبار سے سوچو کہ خطبہ قدیر میں جو علی ولی اللہ میں سب کچھ ہے، توحید پرستی، شنائے پروردگار، معرفت خدا، احکام الہی اور پیغمبر اسلام کا دستور، قرآن، شریعت، احکام، پیغامات، نصیحتیں، ولایت، سب کچھ علی ولی اللہ میں ہے۔ اس اعتبار سے سوچو تو یقیناً ظالم علی ولی اللہ کو مٹانا چاہ رہا تھا، غدیر کو۔ اس اعتبار سے سوچئے کہ صرف نعرہ لگا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس نعرے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہ ایک الگ سے میں نے بات کہہ دی۔ جو ہمارے معاشرے میں خرابی ہو رہی ہے اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے، نہ کسی کے اوپر اس طرح بلیم لگائے یہ صرف علی ولی اللہ کہتا ہے، یہ صرف علی کو مانتا ہے۔ نہیں، کوئی بھی علی کو تنہا نہیں مان سکتا، اس لیے کہ خطبہ غدیر گواہ ہے۔ اور کسی کو جھٹلا نہیں دینا چاہیے کہ علی ولی اللہ کے بغیر سب کچھ ہے، نہیں، سب کچھ علی ولی اللہ کے تو فعل ہے، ورنہ حج تو کر ہی چکے تھے، نماز تو پڑھی آ رہے تھے، سب کچھ کر چکے تھے۔ تو یعنی دونوں ضد جو ہے وہ گیپ نہ رکھیں، قریب آئیں اور حقیقت کو سمجھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا خدا جس کا کوئی ڈبل نہیں ہے، اس کا مقابل نہیں ہے،
اس کا دوئی نہیں ہے، اس کی بنائی ہوئی ہر شے میں مستحکم ہے، خوبصورتی میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ عادل خدا ہے جو ستم نہیں کرتا، اور ایسا صاحب کرامت ہے، ہر چیز کی بادگت، ہر چیز کی پلٹ اسی کی طرف ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر چیز اس کی قدرت کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اس کے خوف اور ہیبت سے ہر چیز ہراساں اور ڈری ہوئی ہے۔ خدا تمام مملکتوں کا مالک ہے، وہ آسمانوں کو اپنی جگہ ٹھہرائے ہوئے ہے اور چاند اور سورج کو ان کے محور پر چلانے والا ہے۔ یہ اپنے معین راستے سے ہٹتے نہیں، رات کو دن میں اور دن کو رات میں در پے لانے والا، اور ہر جابر اور ظالم کے غرور کو توڑنے والا، ہر غارت گری اور تباہی مچانے والے شیطان کو نابود اور برباد کرنے والا پروردگار، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، جو صاحب عزت اور مغفرت کرنے والا ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا، جزا دینے والا، سانسوں کو شمار کرنے والا، جنوں اور انسانوں کا پروردگار۔ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، رونے والوں کے نالے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور گڑ گڑانے والوں کا گڑگڑانا، فریاد کرنا اس پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ وہ نیکی کرنے والوں کا محافظ ہے، ہدایت یافتہ کو کامیاب کرنے والا ہے، وہ مومنوں کا مولا ہے اور دونوں جہاں کا رب ہے۔ وہ ایسا خدا ہے جس کا ہر مخلوق شکر ادا کرتی ہے، وہ ہر حال میں خوشی اور غمی اور سختی اور آسانی میں لائق تعریف ہے۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور خدا کی طرف جھکاؤ ہے۔ میں خدا، فرشتوں اور آسمانی کتابوں اور اپنے سے پہلے پیغمبروں کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں خدا پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان پر ایمان لاتا ہوں۔ میں خدا کے حکم کو مانتا ہوں، ہر اس حکم کی اطاعت کرتا ہوں جو اس کی خوشنودی، اس کی رضا کا سبب بنے، اور اس کو بجا لانے میں جلدی کرتا ہوں جو اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اور کیونکہ میں اطاعت کا مشتاق ہوں اور اس کے عذاب سے خوفزدہ ہوں، اس لیے کہ وہ ایسا خدا ہے جس کے سامنے کسی کا حیلہ بہانہ نہیں چلتا اور سب اس کے ستم سے محفوظ ہیں، اور میں اس لائق عبادت ہونے کا اعتراف ایکسپٹ کرتا ہوں اور اس کی ربوبیت پروردگاری کا شاہد ہوں، گواہ ہوں، اور اس نے جو مجھ پر وحی بھیجی ہے اس کو انجام دوں گا، اور کیونکہ اگر انجام نہ دوں تو اس کے عذاب کا خوف ہے، اور جس عذاب سے کوئی چھٹکارا دلانے والا نہیں ہے، چاہے کتنا ہی بڑا مفکر اور اندیش مند ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا جملہ، تیسرا پیراگراف، حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان۔ پہلے خدا کی معرفت، پھر پیغمبر اسلام کے اوپر ایمان، اور پھر اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب کی ولایت۔ کہا کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے فرمایا کہ جو کچھ ہے اس نے مجھ پر نازل فرمایا ہے، اگر تم لوگوں تک نہیں پہنچاؤ گے تو گویا میں نے رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا۔ پھر اس نے اس بات کی ضمانت دی کہ دشمنان کے شر سے مجھے محفوظ رکھے گا، اور وہ مجھے خدائے مہربان کفایت کرنے والا۔ تو اس نے مجھ پر یوں وحی فرمائی کہ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ یہ وحی دیکھ لیے، اے پیغمبر اکرم، جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے علی کے بارے میں نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دو۔ اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا اس کی رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا، اور تم ڈرو نہیں، خدا تم کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اے لوگو، میں نے اب تک جو کچھ بھی مجھ پر نازل ہوا اس کی تبلیغ میں کوتاہی نہیں کی ہے، اور ابھی جو اس آیت کے توسل سے مجھ پر نازل ہوا ہے اس کو تم تک پہنچانے والا ہوں۔ اور جب کہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے، ایک حقیقت تم لوگوں کے سامنے واضح اور آشکار طور پر کہوں گا کہ حقیقت میں جبریل علیہ السلام 3 بار مجھ پر نازل ہوئے اور خدا کا سلام پہنچایا اور یہ پیغام لایا، اور اس سرزمین غدیر خم پر رکے رہو اور تمہارے گورے کالے کو بیان کر دو کہ حضرت علی ابن ابی طالب میرے بعد میرے وسیع جانشین اور تم لوگوں کے امام ہیں۔ اس کی نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ جیسے پیغمبر کے ساتھ تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خدا اور رسول کے بعد علی تمہارے رہبر اور امام ہیں۔ خداوند عالم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں علی کی ولایت کے بارے میں مجھ پر نازل فرمایا
اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، تحقیق تمہارا رہبر اور سرپرست خدا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول ہے وہ مومنین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اور خدا بزرگ اور برتر کا ہر حال میں شکر ادا کیا۔ نمبر 4 پیراگراف، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بیعت لینے میں پیغمبر اسلام نے بڑی احتیاط کا اسباب، بڑے چھان بین کے، بڑے باریک بین سے، بڑی عقل مندی سے اور بہت احتیاط سے، میں نے جبریل سے اس بات کی درخواست کی کہ خدا سے اس حکم کو بجاولی کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، کیونکہ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ تمہارے درمیان پرہیزگار بہت کم ہیں، منافقین بہت زیادہ ہیں، گناہ گار، حیلہ اور اسلام کا مذاق اڑانے والے بہت زیادہ۔ یہ حاجی ہیں، پیغمبر کے ساتھ حج کیا اور پیغمبر کلم کلا کہہ رہے ہیں کہ متقی بہت کم ہیں، منافق زیادہ ہیں، گناہ گار بہت ہیں، اور حیلہ اور بہانہ کرنے والے، اسلام کا مذاق اڑانے والے بہت زیادہ ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کی شناخت قرآن میں خود خدا نے یوں کی ہے، قرآن میں خود اللہ نے پہچان کرائی اپنی زبانوں سے، وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کے دل میں نہیں ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دوغلاپن، یہ ڈبل چہرہ، یہ ڈبل زبان کوئی بہت سادہ سی بات ہے، حالانکہ پروردگار کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، اور بہت ساری آرزوئیں اور تکلیفیں ہیں منافقین کی طرف سے، جنہوں نے ہمیشہ مجھے تکلیف پہنچائی، اور یہاں تک کہ انہوں نے میرا نام گوش رکھ دیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دوسرے کہتے ہیں میں سنتا ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ میں ہمیشہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوں، اور میں ان کی اور ان کے نظریات کی طرف توجہ دیتا ہوں، یہاں تک کہ خداوند عالم نے ان کی اس اہانت توہین کا جواب دینے کے لیے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، سورہ توبہ آیت نمبر 61 میں۔ ان میں سے بعض نے پیغمبر کو ستایا اور کہا کہ وہ گوش ہیں، یعنی کان ہیں، ہر وقت ہر بات سن لیتے ہیں۔ اے رسول تم کہہ دو کہ کان تو ہیں، مگر تمہاری بھلائی سننے کے کان ہیں، خدا پر ایمان اور مومنین کی بات پر یقین رکھنے کے لیے کان ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے! اگر میں ابھی چاہوں تو منافقوں کا نام و نشان کے ساتھ تمہیں پہچان کرا دوں، یا انگلی کے ذریعے ان کی طرف اشارہ کر دوں، لیکن خدا کی قسم ان کے سلسلے میں بزرگواری سے کام لے رہا ہوں اور ان کو رسوا نہیں کروں گا، اور تمام باتوں کے باوجود خدا عالم مجھ سے اس وقت تک خوشنود نہیں ہوگا، اور جب تک میں اس کی طرف سے نازل کیے ہوئے پیغام کو تم تک نہ پہنچا دوں۔ اس نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اس کو پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو کہ تم نے اس کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ تم ڈرو نہیں، خدا تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ 5واں پیراگراف غدیر کے خطبے میں ائمہ معصومین کی امامت کا تعارف۔ آپ لوگ نوٹ کرتے جائیے کہ غدیر میں کیا کیا ہے۔ کیا صرف ولایت ہے؟ پہلے تعارف خدا، پھر پیغمبر نے خدا کی معرفت، فرشتوں پر ایمان، اپنی رسالت کے اوپر، اور اپنے سے پہلے والے نبیوں کی رسالت اور پہلی کتابوں کا ایمان لانے کا اعلان کیا، پھر علی کی ولایت کا اعلان کیا، پھر لوگوں کے ظلم، ستم اور منافقین کی پہچان کرائی، اور پھر اس کے بعد بیعت کے لیے آمادہ ہوئے۔ اور پانچویں چیز معصومین کی امامت کا تعارف کرایا۔ معصومین میں جو امام صرف ولایت علی نہیں۔ اے لوگوں جان لو کہ خداوند عالم نے علی کو تمہارا سرپرست اور ولی اور پیشوا اور امام مقرر کر دیا ہے۔ ان کی اطاعت تمہارے مہاجرین، انصار اور اسلام کے نیک پیروکار اور ہر شہری، دیہاتی، عرب، عجم، آزاد، غلام، چھوٹے بڑے، کالے گورے اور خداوند عالم کی عبادت کرنے والے تمام لوگوں پر واجب ہے۔ یہ خطبہ پیغمبر ہے۔ اس کا حکم مانا جانا چاہیے، اس کا ہر
کلام اور سخن مناسب ہے، اس کے ہر دستور کی اطاعت اور واجب ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے اس پر لعنت ہے، اور جو اس کے فرمان کی اطاعت کرے اس کو بخش دیا جائے گا، اور اس کی تصدیق کرنے والا مومن اور جھٹلانے والا کافر ہے، اور ہر وہ شخص جو علی کی بات سنے اور ان کی اطاعت کرے خدا اسے بخش دے گا۔ اے لوگو، یہ وہ آخری مقام ہے جہاں میں تمہارے درمیان کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرے بات اچھی طرح سن لو اور اس پر عمل کرو اور اپنے پروردگار کی اطاعت کرو۔ وہی خدا تمہارا پروردگار، معبود، سرپرست، اور اس کے بعد اس کے نبی یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تمہارے درمیان کھڑا بات کر رہا، یہاں تک نشاندہی، تاکہ یہ نہ کہیں کہ کسی اور نے یہ بات کہی۔ میں نبیوں کا سردار اور سرپرست ہوں، پھر میرے بعد علی خدا کے حکم سے تمہارے سرپرست اور نگراں اور امام ہیں، اور پھر ان کے بعد امامت میری اولاد میں ہوگی جو علی سے ہوگی اور قیامت تک کے لیے برقرار رہے گی، یہاں تک کہ تم قیامت کے دن خدا اور اس کے رسول سے ملاقات کرو گے۔ لوگوں، حلال خدا کے علاوہ کچھ بھی حلال نہیں ہے اور حرام خدا کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں ہے۔ اس نے مجھے حلال و حرام کے بارے میں بتایا، اور میں نے اس علم اور دانش کی بنیاد پر جو میں نے خداوند عالم سے حاصل کیا، اس کی کتاب میں سے حلال اور حرام کو تمہارے لیے واضح کر دیا، کھول دیا۔ اے لوگو، ایسا کوئی علم نہیں ہے جسے خدائے منان نے میرے سینے میں نہ رکھا ہو، اور میں نے یہ تمام علوم علم حضرت علی کو تعلیم فرما دی۔ علی تمہارے امام اور پیشوا ہیں۔ چھٹا پیراگراف، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں لوگوں کی ذمہ داریاں، ڈیوٹی کیا ہے؟ اے لوگو، علی کے سلسلے میں گمراہ نہ ہونا، ان سے دوری اختیار نہ کرنا، ان کی ولایت سے انحراف نہ کرنا، منحرف انکار نہ کرنا۔ وہ حق کی ہدایت کرنے والا ہے، وہ حق پر عمل کرنے والا ہے، باطل کو نابود کرنے والا ہے اور باطل سے روکنے والا ہے، اور خدا کی راہ میں کسی برا بھلا کہنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اور یقیناً جان لیے کہ علی وہ پہلا شخص ہے جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ علی وہ شخص ہے جس نے اپنی جان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدا کیا۔ وہ ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا۔ ایک دن ایسا تھا کہ جب علی کے سوا مردوں میں سے کوئی نہیں تھا اور میرے ساتھ خدا کی عبادت کرتا رہا۔ علی میرے ساتھ اکیلے عبادت کرتے رہے۔ اے خدا، اے لوگو، علی کو دوسرے سے افضل اور برتر جاننا، کیونکہ خدا نے اس کو برتری اور افضلیت دی ہے۔ سب سے اعلیٰ ماننا علی کو، اس علی کی امامت اور ولایت کو قبول کرنا، کیونکہ خدا نے اس کو تمہارا امام مقرر کیا ہے۔ اے لوگو، علی خدا کی طرف سے تمہارے امام ہیں، اور خدا ان کی امامت کا منکروں کو توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ جو علی کی امامت کا انکار کرے ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ خداوند عالم کی طرف سے حتمی فیصلہ ہے۔ وہ منکر ولایت علی کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، اور لازمی ہے کہ وہ منکر کو عذاب دے گا، ایسا سخت اور دردناک عذاب جو ہمیشہ کے لیے ہے، اور لہٰذا اس کی مخالفت سے بچو، کیونکہ مخالفت کی سزا جہنم کی آگ ہے، اور جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وہ آگ جو کافروں کے لیے آمادہ کی گئی ہے۔ اے اللہ، اے لوگو، خدا کی قسم، مجھ سے پہلے آنے والے تمام نبیوں اور رسولوں نے تمہیں اس بات کی بشارت دی ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اور میں آسمان اور زمین میں موجود ہر مخلوق پر خدا کی حجت ہوں۔ لہٰذا جو بھی میری نبوت میں شک کرے اور دوران جاہلیت کے کافروں کی طرف ایک کافر ہے، اور جو بھی میرے کلام میں سے بغض بعض میں سے کچھ حصے میں شک کرے، اور جو گویا اس نے میرے ساتھ کلام میں شک کیا اور میری گفتگو میں شک کیا، اور وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اے لوگو، مجھے یہ فضیلت خداوند عالم نے عطا کی ہے، اور اس لحاظ سے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، اور تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہر حال میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اے لوگو، علی کو دوسرے سے اعلیٰ اور افضل جاننا، کیونکہ وہ انسانوں میں خواہ مرد ہو یا عورت میرے بعد سب سے افضل ہیں۔ خداوند عالم ہمارے اور ہمارے اہل بیت کی برکت سے اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے۔ یہ ہے ولایت۔ ہمارے اور ہمارے اہل بیت کی برکت سے اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے۔
جو ولایت علی کا انکار کرتے ہیں وہ سوچیں، مخلوقات کے سلسلے میں وجود کی ضمانت دیتا ہے، ملعون ہے، ملعون ہے، مغضوب ہے، اور جس کے اوپر خدا غضبناک ہے اور غضبناک ہے، یعنی ہم پڑھتے ہیں نا وَلَضَّالِّينَ، اب دیکھ لیجئے جو علی کا منکر ہے وہ مغضوب ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ملعون ہے، ملعون ہے، مغضوب ہے، مغضوب ہے وہ شخص جو میرے بات کا صرف اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ اس کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے، وہ جو چاہتا تھا میں نہیں بول رہا ہوں۔ جان لو کہ جبریل نے مجھے خدا کی طرف سے خبر دی ہے کہ جو شخص علی کا دشمن رکھے گا، اس کی ولایت کو قبول نہیں کرے گا، اس پر میری لعنت اور غضب ہے۔ چنانچہ ہر کسی کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہے، اور لوگوں خدا کی مخالفت کرنے سے ڈرو اور ثابت قدمی کے بعد گمراہی میں نہ پڑ جانا، اور تحقیق جو کچھ تم کرتے ہو خدا تمہارے ہر فعل سے، ہر کام سے واقف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باقی پیراگراف انشاءاللہ اگلی قسط میں آ رہے ہیں۔